السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً آپ تمام کے تمام خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے، کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ ایک کے بعد ایک، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے بھی بیچ میں اپنے پیارے شراز بھائی کو کچھ تصویریں بھیجی، اور یہ ان کے جو رپلائی آئے نا اس وقت، جو جتنی حیرانگی کے وہ سمجھ لیں کہ تھم نیلز ہیں، سلوگنز ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو موبائل میں جو ہوتے ہیں ایموجیز، سارے ایموجیز بھیج دیے۔ جتنی حیرانگی کے ایموجیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے سارے بھیج دیے مجھے کہ یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا جی یہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کا انتظار، ان کی محبت، آج کے دور میں ان کا پیار، دعائیں جو کرتے ہیں ہمارے لیے، سب ان کے لیے ایک بندوبست ہے کہ میرے بندے انتظار کر رہے ہیں، میرے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کو شدت سے انتظار ہے، تو یہ لو ان کو یہ دکھاؤ، یہ لو ان کو، ان کے لیے یہ کرو، ان کے لیے ایسا کرو، سب خود بخود۔ جی بہت ہمیں بہت پریشان تھے کہ کہاں گیا بگا۔ میں تھوڑا سا مطمئن بھی ہوں، خوش بھی ہوں، مجھے ڈر وہاں لگتا اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہاں پر کوئی ڈھانچہ ملتا، مجھے کوئی اس کے پاؤں کا نشان ملتا، صحیح، مجھے کوئی خدا نہ خواستہ اس کا کوئی بھی پارٹ الگ سے ملتا، تو میں زیادہ پریشان ہوتا۔ میں جیسے ان کے مالک کو یہی کہتا ہوا آیا ہوں اس دن سے لے کے اب تک، عبداللہ صاحب کو، کہ یار وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ انہیں بھی امید ہے پوری کہ وہ آ جائے گا، بچے جیسا تھا ان کے، تو میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور آ جائے گا۔ ہم نے جو تحقیق یہاں پر کی اس کے لیے کی، شکر ہے وہ نہیں ملا، شکر ہے اس کے کوئی نشان نہیں ملا۔ اور یہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ آتا، اب آپ دیکھ لیں شراز بھائی، ہم 3 لوگ ہیں اس مخلوق کے اوپر ہیں، اس میں یہ ظاہر ہو رہی ہے اس وقت، ہم 3 سے 4 لوگ ہیں، بگا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ بھونک رہا ہے اوپر، وہاں وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ جو مخلوق اتنی اوپنلی ظاہر ہو، اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ بہت عرصے سے ہے وہاں پر، کوئی کچھ عرصے میں نہیں۔ اب وہ اپنے سمجھ لیں کہ پنجے گاڑ نہیں لینا ہوتا کہ ایک جگہ بس گئی ہے، وہ یہ اس کی ٹیریٹری ہو گئی ہے، اس کا علاقہ ہو گیا۔ یار مجھے جو چیز سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی نا، وہ یقین کریں جب میں 2 قدم پیچھے تھا نا یہاں پر، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا دونوں کنووں کے اندر، کیونکہ آواز گونج رہی تھی اور مجھے فیل آ رہی تھی کہ یار اندر ہم بھی بات کر رہے تھے، ہماری آواز گونج نہیں رہی، یہاں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آواز گونج سکتی ہے؟ تو مجھے بار بار شک اپنے ان کنووں کے اندر ہی جا رہا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، اس میں بھی دیکھا ہے، اس میں بھی دیکھا ہے، مجھے نہیں نظر آیا کوئی۔ میں اس کو کراس کر رہا ہوں، میں کراس کر چکا ہوں اس کو، میرا دھیان یہاں جا رہا ہے، اندر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ایک بند جگہ ہے جو پیچھے گیلری سی ہے، میں نے کہا شاید یہاں سے آواز آ رہی، جھاڑیاں واڑیاں بہت تھی وہاں پر۔ میں کراس کر کے میرا سارا دھیان فوکس وہاں پر ہے، سہیل بھائی چیخ پڑتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی چیخ پڑتے ہیں۔ اب مجھے شک تھا کہ یہ کچھ دیکھ لیا ہے انہوں نے، مجھے بس یہ پتا کرنا تھا کہاں۔ جب انہوں نے کہا نا کنویں کے اندر، ٹینک کے اندر، میں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ مجھے یہ تھا کہ میں ابھی جاؤں گا، وہ اندر ہی ہوگی مخلوق، کہیں کونے وونے میں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ وہ ہم نے دعائیں پڑھی ہیں دوبارہ، اور ہم گئے ہیں شراز بھائی، بہت ہوا ہوگا، آدھا منٹ نہیں گزرا ہوگا، اس دوران ہم دوبارہ گئے ہیں، آپ لوگ دوبارہ گئے ہیں دیکھنے۔ میری حیرانگی میں اس قدر اضافہ ہو گیا جب میں نے نیچے جو ٹینک میں پانی تھا نا، یار وہ بالکل ساکت تھا، ہاں وہ ساکن تھا، بالکل، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں کہ اس پہ اگر آپ کوئی ہلکی سی وہ مٹی بھی گر جائے تو وہ ہلتا ہے، اس میں نشان بنتے ہیں پانی کے، یار وہ بالکل ساکن کہتے ہیں، ہاں ساکن کہتے ہیں، بالکل ٹھہرا ہوا۔ ساکن، ہاں، کوئی جیسے اندر کوئی۔ تو یہ پھر کیا مطلب ہوا میں ہوئی تھی کہ اگر ٹینک میں کوئی چیز نہیں ہلی، اچھا، پانی گیلا نہیں ہوا؟ مجھے خیال یہ آیا کہ چلو اگر یہ پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے اس کے، ٹھیک ہے، ایک خیال آیا تو کیا یہ جب یہاں سے نکلی ہوگی تو کہیں اس نے ہاتھ پاؤں اپنا کوئی حصہ کہیں رکھا نہیں ہوگا، کوئی نشان کسی چیز کا،
ایک ہی خیال آتا ہے کہ جیسے کوئی یوں غائب ہو جائے اوپر، اچھا یہ بھی ہے. جیسے فلائنگ ہو، ہاں. اگر یہ ہوا اڑتی ہو یا فلائنگ آبجیکٹ ہو تب تو پاسبل ہے کہ جی وہ آئی اور یوں ہی کر کے غائب ہو گئی. صحیح. اچھا، پھر جب اس کو بگا نے اس چھت پر دیکھا تھا اوپر جہاں ہم نے ریکارڈ کیا شراز بھائی، وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی پاؤں کا، کوئی پنجے کا. آپ نے چھت سے بھی دکھایا جی اس جی جگہ جی. کو جہاں وہ ریکارڈ ہوا تھا، وہاں بھی کوئی نشان نہیں ہے. ہوں. اب ایک خیال یہ کہ ہم نے، آپ نے ابھی اس کو تھریش ہولڈ کر کے بھی دکھایا، تو کیا آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مخلوق اور وہ جو چھت پہ مخلوق تھی وہ ایک ہی ہے؟ تقریباً، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ماتھے کا جو سر کا حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے. ایک عام آدمی سے آپ اس میں دیکھیں نا، وہ تھریشولڈ لوگے کتنے قریب سے دیکھیں آپ، اچھا آئس کے اوپر سے بہت زیادہ بڑا ہے. اور اس میں بھی دیکھیں گے آپ کہ وہ بہت زیادہ بڑا ہے، ایکسٹرا لارج ہے. لیکن وہ اتنا ہمیں ایکسٹرا، ہم نے اتنی لائٹ کی پکسل میں اتنی کم انفارمیشن آئی تھی جی. تو اس میں ہمیں شاید پہلے والے میں ہمیں وہ نہیں مل سکی نا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آنکھیں نمائی ہے جی نا. اچھا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی چیز جل رہی ہے کہ جی، یہ نکل رہی ہے؟ یہ بالکل برائٹ ہے، وائٹ برائٹ ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی غصے سے روشن ہے. مطلب سراج بھائی، لائٹ میں سے بھی لائٹ نکل رہی ہے تو تبھی ہوتا ہے نا جب آگ ہو، آگ کے اندر سے جو ایسی صحیح چنگاریاں نما نکلتی ہیں. تو صحیح. کیا یہ شعلے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آگ انتہائی جب گرم ہو تو وہ بالکل وائٹ ہو جاتی ہے. تب ایک بات اگر ہم ہاں. نوٹ کریں، یہ جو لائٹ میں سے لائٹ نکل رہی ہے اس کو آپ زوم کر کے دکھائیے گا. صحیح. جنہیں ہم آنکھیں سمجھ رہے ہیں یہ اتنی چمک کیوں رہی ہیں؟ ایک خیال پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ کوئی روشنی ہے آنکھوں میں یا کوئی ریفلیکشن کی وجہ سے چمک رہی ہیں. لیکن جب یہ اس چمک کے اوپر یہ ایک چمک نما جا رہی ہے نا چھوٹی سی، اس کو آپ زوم کر کے دکھائیے گا. صحیح. یہ شراز میں وہیں ہوتا ہے جہاں آگ میں سے لپٹیں نکلتی ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں. اگر آپ کو نوٹ کریں، آپ چولہے میں بھی دیکھ لیں، کچھ کوئلہ جلا لیں، آپ کچھ کر لیں، اس میں سے ایسی چھوٹے چھوٹے ہاں، پارٹیکلز سیکنڈوں جی میں جی جی سیکنڈوں آگ میں کے جو ہے نا ہاں سیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آنکھیں کیا مطلب یہ آگ کی روشنی ہے جو چمک رہی ہے؟ قریب ترین تو یہی لگ رہا ہے جو ہمیں امیج ملا اس کے کیونکہ اندر. اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے اس چمک میں سے اس چمک کا نکلنے کا. اور وہ دیکھیں گے اس کا جو فور ہیڈ ہے یہ کتنا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار میں جب کار اس پہ ہم ان لوگوں سے مل رہے تھے نا جنہوں نے جنات کو ایک انسانی شکلوں میں دیکھا، ان جب وٹنسز کے پاس ہم جاتے تھے پہلے، جہاں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس مخلوق کو دیکھا، تو مجھے یاد ہے ایک نے بتایا کہ ہمارا یہ سمجھ لیں لپس اور نوز کے بیچ میں جو مسٹیش والا پارٹ ہے یہ 1 انچ کا، آدھے انچ کا ہوگا. کہتے ہیں یار ان کے جو لپس تھے نا وہ یہاں تھے چن پہ. اچھا. یہ گیپ بہت زیادہ تھا. یہ جو اچھا. ہمارا گیپ ہے نا چن کا ہماری، صحیح. یہ اوپر تھا، لپس نیچے تھے. ایک نے یہ اچھا. بتایا. ایک نے یہ بتایا کہ ان کی آئی بال جو ہمارا یہ آئی بال کے بیچ میں ریٹینا کہتے ہیں اس کو، بلیک جو ہوتا ہے، جی جی. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلی کی طرح تھا. ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے اچھا. نا، وہ جو سیدھا سا ہوتا ہے. جی جی، یہ اور بلی کی ہاں، طرح بلی تھا. کی طرح. اچھا، ایک نے بتایا کہ ان کی جو یہ پلکیں تھیں، پلکوں کے اوپر کی جو یہ کیا کہتے ہیں پتلیاں، یہ پلکوں پہ آئی لیش کہتے ہیں. یہ تو آئی لیشز ہیں. یہ جو ہماری اسکن ہے یہ پتلیاں کہتے ہیں نا اس کو. یہ پلک ہی کہتے ہیں اس کو. اچھا پتلی تو اندر وائٹ ایریا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا ان کی یہ لٹکی ہوئی تھی بہت زیادہ. اچھا. مطلب بہت زیادہ عمر جب وہ ہو عمر جائے، زیادہ کی. صحیح ہم ہے. نے دیکھا ہے 80s 90s 100 کا جو ہمارا ایج گروپ کے ہوتے ہیں بزرگ، ان کی تھوڑی جھریاں پڑ جاتی ہیں چہروں پہ، ان کی خال ہلکی لگتے سی ہیں. اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. ان کی بہت زیادہ لٹکی ہوئی دیکھی جنہوں نے دیکھا. تو اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ جس نے ان کو انسان کی شکل میں دیکھا 100% نارمل نہیں دیکھا. کنہوں نے بتایا کہ جی ان کے ہاتھ لمبے تھے، کچھ زیادہ ہی لمبے تھے. کوئی نہ کوئی ایک فرق جو تھا نا وہ واضح کر رہا تھا کہ یہ 100% انسان نہیں ہے. صحیح.
کوئی نہ کوئی ایک نشانی آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو. اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں بہت بڑا سر اور جیسے پیچز نظر آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جلا ہوا نہیں ہوتا ہاں یہ چہرہ, پیچز بھی ہیں اس کے اوپر نا, بلیک 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 کہیں پیچز. ڈارک کہیں لائٹ, اور یہی کچھ پیچز نما مخلوق ہمیں بگا نے بھی دکھائی تھی چھت پر. صحیح, اور عجیب سا سر مخلوق کا, جی بہت جی جی عجیب جی سے جی کان جی. دکھائے تھے. اچھا کسی نے یہ بھی بتایا کہ جی جسم ان کا جانور کی طرح تھا, شکل انسانوں کی تھی, یہ زیادہ تر میں نے بھی یہی سنا ہے کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہوں، جسم انسان کا تھا, شکل جانوروں کی تھی. ہوں، تو اس سے میں نے یہی اخذ کیا کہ اگر یہ پوری طرح انسانی شکل میں آنا چاہ بھی لیں نا, اور وہ طاقت بھی رکھ لیں, جیسے ہوں، کہتے ہیں افلیت جن جو ہے ایک, ان میں بھی ہوں، ایک ہیں 3-4 اقسام. ہوں، افلیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں صحیح اور انسانی شکل میں ظاہر ہونے کی بھی ایبلٹی ہے. صحیح. تو وہ بھی اگر آ جانا چاہیں ہوں، انسان کی شکل میں تو شاید 100% نہیں آ پاتے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن کیا پتہ ان کی اصل شکل یہی ہو. میں عرض کر رہا مجھے ہوں کہ تو جنہوں نے دیکھا, اچھا. جو آئی وٹنس رہے ہوں، آج تک. اچھا ہم نے جو دیکھا وہ اس طرح سے دیکھا کہ اندھیرے میں بھی ایک سیاہ چیز ہے, یہ تو ہم نے دیکھا, روشنی کھا رہی ہے. ایک کالا رنگ بھی کیا ہوگا, ہاں اس میں بھی بلیک ملتا ہے یار, یہ بھی کیا اندھیرے میں بھی ایک کالا الگ سے نظر آئے گا وہاں آپ الگ کو. ہی دکھتا ہے. یہ شان ہے کہ کالا رنگ ہوتا ہے, ہاں اس کالے رنگ میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک سیاہ چیز سیاہ ہے چیز کوئی. ہے. اور فطری طور پہ جو ہم بھی اپنے اوروں میں دیکھتے ہیں, ہمیں محسوسات ہوتے ہیں, بلیک شیڈ ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے دکھتے ہیں ہمیں زیادہ نا. اب ہم نے کیا دیکھا کہ جی ایک اندھیرے میں بھی کالی سیاہ مخلوق ہے جو درخت کے اندر ایسے محلول ہو رہی ہے, سوئمنگ کرتے ہوئے, جیسے پاؤں ہلا رہی ہو اور وہ اوپر جا رہی ہے. اچھا ہم نے جانوروں کی شکلوں میں یا عجیب و غریب شکلوں میں مختلف جگہوں پہ چیزیں ریکارڈ کی. اب پھر ہم نے لوگوں میں وہ اثرات ریکارڈ کیے جو نارملی ہوتے نہیں. تو جن لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا, جو عینی شاہد ہیں, ان کے مطابق یہ جی کوئی نہ کوئی ان میں ایک کمی رہ جاتی ہے, پوری طرح انسان نہیں. مطلب آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, مل جائے گی کوئی نہ کوئی شان. اب یہاں شاید بھی ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ جو چیز چمک رہی ہے وہ کوئی لائٹ نہیں ہے, وہ کوئی روشنی نہیں ہے, وہ کوئی ایسی سورس ہے جس میں سے بھی روشنی نکل رہی ہے, اور وہ میرے خیال سے آگ ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس مخلوق کی میک ہی آگ ہے, بنے ہی آگ سے ہیں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی آنکھیں ریکارڈ ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں یہ آگ ہی ریکارڈ ہوئی ہے بہت دفعہ ہمارے ہم نے پاس. ریڈ برن آئیز دیکھی ہیں, جی ہاں انتہائی ریڈ جی ہاں دیکھی ہیں, جی ہاں انتہائی جی ہاں جی ہاں جی یعنی وائٹ ملی ہمیں بالکل ہی. جی جی. تو باقی یہ جو آپ ان کا سائز بتا رہے ہیں وہ میرے خیال سے ٹھیک کچھ اس سائز سے ملتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر کا پارٹ دیکھیں کہیں لائٹ کم ہے کہیں زیادہ ہے, مطلب صحیح. کوئی جگہ ڈارک ہے کوئی کم ہے, شاید کہیں سے کچھ جلا ہوا ہے, یا سیاہ زیادہ ہے, کالا پن کم ہے اس میں تھوڑا سا. کچھ ہم نے یہ ریکارڈ کیا تھا صحیح. اور ہم نے پھر یہ ریکارڈ کیا, اور اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو ہم نے کیا چیز میچ ہوتی ہے. یہ بھی ان کا کچھ کان نما ہے, یہاں بھی کچھ کان نما لگتا ہے, یہ ہم نے بہت دور سے ریکارڈ کیا تھا, صحیح. اور یہ نارملی کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا, یہ نہیں ہو رہا تھا, یہ آیا ہی نہیں تھا دور کی وجہ سے جی. شاید. یہ نہیں وہاں دکھ نہیں رہا تھا, یہ شاید ایک سیکنڈ کے لیے ویزیبل تھی. میں نے ایک فریم چیک کیے تھے, میں حیران تھا کسی کہ فریم میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے 1000ویں حصے میں مطلب ہلکا سا ان کا کچھ آیا, تو میں نے لگا پڑا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کتا دیکھ رہا, کچھ جی نہ کچھ جی تو جی ہوگا. جی 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 مجھے بھی ایک عجیب سا یقین تھا کہ بھائی جانور جھوٹ تو نہیں بولے گا, جانور کوئی مطلب کچھ ہے ضرور اوپر صحیح. جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں اسی وجہ سے. اور جس شور سے یا جس غصے سے بگا غرا رہا تھا, دیکھیں اس سے پہلے 2-3 گھنٹے وہ میرے ساتھ گھوما ہے, اس نے کہیں کوئی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا تھا. وہاں ہم بھی ڈر گئے تھے یار, وہ جیسے غرا رہا تھا نا, جیسے کوئی چیر پھاڑ کر دے گا کسی کو بھی. وہ انتہائی غصے میں غرا رہا ہے اور ایک ہی جگہ پہ دیکھ کے غرا رہا ہے. میں چیخ رہا ہوں وہاں پہ کہ یار کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ ضرور. یہ تو شاید کیمرے ہمارے وہیں پہ تھے تو ایک فریم ریکارڈ ہو گیا جس میں یہ چیز نظر آ گئی. ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی کہ کالا سفید جلا ہوا سائز ملتا ہے. دوسرا ادھر بھی صرف سر ہے, ادھر بھی صرف سر ہے. یہ کامن ہے. یہ دوسری سمجھ لیں کامن نشانی ہو گئی. یہ ہم جس چھت پہ ریکارڈ کیا ہے, اس چھت کے بالکل پیچھے یہ مکان ہے جس کے اندر یہ ٹینک ہے,
اس ٹینک کے اندر ہی. صحیح. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسکن ہے. ہوں. آپ کو یاد ہے پچھلی ویڈیو میں یہی ہم بات کر رہے تھے کہ یار اس مخلوق کی پسندیدہ جگہ جو تحقیق میں ثابت آئی، ہماری تحقیق میں جو ثابت ہوئی، وہ ایک تو غار ہے، ایک ہے کنواں. اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے روشنی نہیں آتی ہے اور لوگوں کو زمین کے گزرتے اندر. ہاں زمین کے اندر. تو یہ کنواں ہی ہے، ٹینک ہی ہے جہاں ہمیں. اچھا شاز بھائی، میں نے بھی کئی جانوروں کی آوازیں سنی اندر. یار یہ آپ نے میرے دل کی بات کری. میں ابھی یہ تو چلو ہم نے پکڑ لیا، وہ بلی کی جو شروع میں ایک آواز آئی ہے اس نے مجھے بڑا ڈاؤٹ کیا. میں حیران تھا کہ وہ کیسے وہ کیسے ملی آپ کو، مطلب وہ کیا تھا، دکھا کچھ نہیں. بلی تو ایسا لگ رہا ہے جس کو مار رہا ہے، پکڑ رہا ہے یار. ہاں یاد ہے ہاں وہ عبداللہ صاحب کا کیا کہنا تھا ہاں کہ یہی یار تھا. مجھے یہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے جانوروں پہ کوئی ظلم کر رہا یہ ہو. بات آپ نے ہمیں اس پر بتائی تھی جب بگا گم صحیح ہوا تھا. صحیح. یہ ہم بات ہوئی پرانی. اور اب تقریباً 15-20 دن ہاں ہو گئے اس اب بات کو. یہی چیز آپ کو وہاں پہ کیپچر بھی ہوئی اور وہ بڑی آپ سوچیں ہم پہ کیا گزری ہوگی وہاں پہ کہ ہم کھڑے ہیں، ہوں. ہمیں کوئی ایک جانور نظر نہیں آ رہا، ہاں. بلی کتا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آوازیں ایسی آ رہی ہیں رونے کی جیسے ہمارے آس پاس کوئی جانور ہے جن پہ جو ہے نا، جن کو ظلم تشدد کیا جا رہا ہاں. ہے، جن پہ. شراز بھائی، اسٹیفن کنگ ہوں. بہت مشہور رائٹر ہیں، ہوں. پیرانارمل ہارر کے. بہت انہوں نے کتابیں لکھی، فلمیں بھی بہت لکھی. اچھا کچھ وہ ان کا انٹرسٹ بھی اسی طرف ہے، وہ کام بھی صرف ہارر پہ ہی کرتے ہیں. ایک وہ کہانی لکھی ہے انہوں نے جس میں لکھا ہے کہ ایک شخص، لڑکے کو کچھ ہو گیا تھا، اور وہ جہاں بلی دیکھتا تھا نا، وہ اس کو پکڑ کے اس کو کھانا شروع ہو جاتا تھا. اچھا بکری بھی ہے. اچھا کچھ ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس پہ اثر ہوا ہے اور وہ جانوروں کو، زندہ جانوروں کو مار کے ان کو کھا رہی، اسپیشلی بلیوں کو. ٹھیک. اچھا بلی. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم ڈیفینس کے بنگلے میں گئے تھے جہاں ایک جرمن شیفرڈ ڈاگ تھا. ہاں جی. یاد اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں جو ہے نا وہ اوپر نہیں چڑھتا. ہم نے کہا فوبیا ہوتا ہے نا، ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے ایک، سمجھنا فوبیا سے مراد یہ کہ ایک ڈر ہوتا ہے دل میں اونچائی سے. انسانوں کو ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہوگا. آپ اس کو پہاڑیوں پہ لے جائیں، آپ کسی اور گھر کی چھت پہ لے جائیں، کئی سیڑھیوں پہ لے جائیں، وہ چلا جائے گا. اس گھر کی اوپر سیڑھیوں پہ وہ نہیں جائے گا. میں نے یقین نہیں کیا تھا اس بات کا، میں نے کہا تھا میں خود چیک کروں گا. جرمن شیفرڈ ڈاگ تھا، میل اور صحیح. پیڈیگری ڈاگ، اور یہ اس کی ہائٹ ہوگی. میرے ہاتھ میں اس کی رسی تھی. اب میں اس کو جب سیڑھیوں کے پاس لایا نا، وہ رک گیا. میں اس کو کھینچا، اس کے مالک ساتھ تھے، وہ جو کرتے ہیں اور چھیڑنے کے اشارے ہوتے وہ بھی ہیں، لے کے جا رہے تھے زبردستی. سب کر رہے تھے. اور شراز بھائی وہ کتا رونا شروع ہو گیا. یقین کریں وہ وہیں رونا شروع ہو گیا. اور جب میں اوپر گیا، اوپر والے فلور پہ مجھے کچھ نہیں ملا. جب میں اس کی چھت پر گیا، وہاں پر ایک ٹینکی تھی. ٹینکی کے نیچے ہم 1-2 فٹ خالی جگہ چھوڑتے ہیں نا، وہاں جب میں نے دیکھا نا شراز میں، مجھے 5 سے 6 بلیوں کے ڈھانچے ملے. صحیح. 5 سے 6 ایک ہی جگہ پر بلیوں کے ڈھانچے میں نے ریکارڈ کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ویڈیو ہم نے ہاں یاد ہے، پورا میں نے پروگرام دیکھا، ہم پورا نے پروگرام کیا بھیجا ہم نے. تھا اور بہت پسند بھی کیا گیا تھا اس کو. فرسٹ ٹائم ہمارا ڈفرینٹ چیزیں یہ تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ریکارڈ بھی کیا، اور یہ چیز موجود بھی ہے. اب کیا وہ ساری بلیوں کو وہیں آ کے مرنا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بلی تو گھومتی پھرتی رہتی ہے. اچھا بلی کے علاوہ آپ نے اس ایک لوکیشن ہوتا ہے، ہم نے کئی لوکیشنوں پہ ہم نے دیکھا بلی ہمیں مری ہوئی ملتی ہے، اس کے ڈھانچے ملتے ہیں، اور اس کو ایسا چیرا پھاڑا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک ڈیکمپوز ہوتی ہے ویسی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے. اور میرے حساب سے جیسے بھی آپ سے بات ہو رہی ہے تو بلی کا کچھ جادو سے لینا دینا ہے، کیونکہ آپ دیکھو مصر میں جو حرام مصر ہے نا، اس میں بھی بلیوں کی شکلیں ابھی تک بنی ہوئی ہیں. اب کیا کہانی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ اسٹیفن کنگ صاحب نے ایک بلی کو ہی کیوں ریفر کیا کہ اس کو خوراک بنایا جاتا ہے. ہمیں پرندوں کے علاوہ ایک 4 پائے والے جانوروں میں سب سے زیادہ بلی کے ڈھانچے ملے. اچھا جہاں پر شراز بھائی ایک جانور کی ہڈی کا ڈھانچہ موجود ہوگا نا، وہاں دوسرا جانور ویسے ہی نہیں آئے گا. اگر آپ نوٹ کریں صحیح تو، بات ہے. اگر آپ نوٹ کریں کہ ایک جگہ ایک بلی کا ڈھانچہ ہے، بلی وہاں آئی، تو کیا وہ وہاں رہے گی نہیں مرنے کے دوسری لیے؟ تو ہاں، اس کو تو وہ ان کی سینسز بہت تیز ہوتے ہیں. اب وہ 6 سے 7
مختلف سائزز کی بلیوں کے ڈھانچے کیسے ہیں ایک جگہ پر. یا تو کسی نے ان کو ایک ساتھ مار کے رکھا ہے، یا تو کوئی وہیں پہ لا کے ان کو کھاتا ہے. اور وہ جرمن شیفرڈ کتا وہ جرت نہیں کرتا اوپر جانے کی. یہ بھی ڈسکوری آپ نے دی تھی ان کو، کیونکہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھت پہ کیا یہ تھا، بھی نہیں وہ بھی پتا حیران تھا، تھے کہ یہ بھی نہیں پتا تھا. یہ جی فائنڈنگ ہو گئی تھی، سمجھ لیں کہ ایک چیز ایکسپلور ہو گئی تھی. یہی ایک کوشش ہی تھی ہماری جو ہمیں یہ بھی نظر آ گئی، ریکارڈ ہو گئی. عبداللہ صاحب کو یہ بات تو کنفرم تھی کہ کوئی ہے ضرور، کیونکہ وہ کئی بار اوپر بھاگے اپنے دوستوں کے ساتھ، گنے لوڈ کر کے بھاگے اوپر. اچھا کہ جی اوپر کوئی ابھی دوڑا ہے، کوئی یہ دوستوں کے ساتھ نیچے بیٹھے ہیں اور یہ بھاگے ہیں اوپر اپنے ویپنز لوڈ کر کے کہ اوپر جو ہوگا نا اس کو ہم پکڑ لیں گے. کہتے ہیں ہم بھاگے، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. ہمارا جانور کتا بھونکتا ہے اور ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کوئی ہے یہاں پر، یہ ایسے نہیں بھونکتا. صحیح. ہم بھی وہاں پہ پریشان تھے کہ یار کس کو دیکھ کے بھونک رہا ہے، لیکن یقین تھا تو یہ چیز ریکارڈ ہوئی. اسی کے پیچھے ہم گئے تو شاید تو مسکن مجھے لگا کہ اس مخلوق کا یہ ہے، اس کے ساتھ ہی جنگل ہے. لیکن وہ جو اتنے سارے کتے، اتنی ساری بلیاں ہم نے خود ریکارڈ کی، جن پہ لگتا ہے ایسا تھا کوئی تشدد ہو رہا ہے، وہ کہیں تکلیف میں ہے اور کوئی ان پہ حملہ کر رہا ہے، وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی. یہ سیدھا سے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ جگہ، اب جو جنگل اتنا بڑا ہوا تو جگہ کیوں انہوں نے مسکن بنائی ہے؟ مطلب ادھر ہی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ اثر ہے، زیر اثر میں ہے، تو کیوں ہے اس جگہ؟ یہ بند ہے، جنگل کھلا ہے. صحیح. رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن میں کہیں نہ کہیں روشنی آتی ہے، کوئی نہ کوئی آنا جانا گزر ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کا، مختلف کسانوں کا. یہاں یہ جگہ ایک عرصے سے بند ہے. صحیح. آپ نے دیکھا جس دیوار کو ہم کود کے گئے ہیں وہ بھی توڑی گئی ہے، وہ بھی ہاں جی جس توڑی میں گئی. سے آپ ایسے کود کے جا سکتے ہیں اندر کا حال بھی آپ نے دیکھا کہ دروازوں میں جالوں میں پتے لٹکے ہوئے ہیں. مطلب یہ جو درمیان میں دروازے کی گیپ ہے، اس میں جالوں میں پتے پھنسے ہوئے ہیں. تو کس قدر پرانی یہ جگہ، کوئی اتنے عرصے سے گیا نہیں. تو 40 دن کے بارے میں کہا جاتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے 40 سال سے یہاں کوئی نہیں آیا. ایسا ہی کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جنگل ہی ہوگا اور اس پہ بنا دیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں جائیں یہاں سے. بالکل یہ جی یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہاں پر بگا کا کوئی نشان نہ ملنا اچھی خبر ہے. مجھے تو یہ فیل آ رہی تھی. صحیح ہے. ہمیں آگے تھوڑا سا بکری کے پاؤں کا کھر ملا تھا اسی جگہ پہ جب ہم جا رہے تھے. پائے کا جو کھر ہوتا ہے نا نیچے بکرے کا، وہ ملا تھا. تو بس ڈر یہی تھا کہیں ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی اس کا ڈھانچہ یا کوئی پاؤں کا نشان نہ ملے، جو کہ نہیں ملا. اب انشاءاللہ یا تو بگا خوف سے چلا گیا ہے یہاں سے، لگتا ہے ایسے کہ وہ جہاں بھی ہوگا خیر خیریت سے ہوگا، ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. میں نے چاہا تو یہ جی ایک ایسی فائنڈنگ، ایسی جگہ پر فائنڈنگ میں بھی ایک فائنڈنگ کی، جو میں دوبارہ کہہ دوں، یہ آنکھ کے اوپر جو ایک الگ روشنی لگ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 آگ ہیں. آگ کا بال ہوتی ہے نا، یہ وہ ہے جس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. تو یہ جی ہمیں ملا، کس جگہ ملا، کہاں ملا. اور یہ لگتا ہے کہ یہ مخلوق کوئی آج کل سے نہیں، ایک عرصے سے یہاں پر ہے اور بہت دھڑلے سے ہے یہاں پر، کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی 3 4 5 لوگ آ بھی جائیں. یہ اپنا مسکن، اپنی جگہ ظاہر کی تھی، دوبارہ کر دی ہے. اور اگلی میں آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا وہ ریکارڈ ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ہاں واقعی نہیں ہوا. جو کبھی نہیں ہوا. مطلب ہم نے سنا ہی سنا ہوگا ان کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں ان کو، کبھی ریکارڈ نہیں کیا اس طرح سے. فی الحال جی اجازت، زندگی رہی ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.